الرحمن الرحیم. خلیل بھائی آج ہماری گفتگو ہوگی اس نقطے کے اوپر کہ دیکھیں صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح عزت دی تھی. وہ بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں. یہی قرآن کتاب ان کے پاس تھی، اسی کو رہنما مانتے تھے، اور اسی کتاب کو ہم بھی رہنما مانتے ہیں، اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بھی آخری نبی مانتے تھے، ہم بھی آخری بالکل مانتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے آج مسلمانوں کو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی اور دنیا کے امام بنے. دنیاوی لحاظ سے کوئی تعلیم بھی کوئی نہیں تھی، بان کی جوتیاں پہننے والے، بھیڑ بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے دنیا کے امام بنے. اور اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ دیکھو تم مومن بن جاؤ تو میں تمہیں سربلند کروں گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن بن جاؤ تمہارے سر بلند ہوں گے، تمہیں عزت دوں گا، تمہاری خلافت ہوگی، تمہاری بات مانی جائے گی، اور تمہارا رعب اور دبدبہ ہوگا دوسری قوموں کے اوپر، اور پھر تم دوسری قوموں کے لیے ایک نمونہ ہوں گے. لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کس طرح اٹھے ہیں، یہ عرب کس وجہ سے اٹھے ہیں. پھر ان کو جب پتہ چلے گا کہ دیکھو یہ ان کو ایک بات جب معلوم ہوئی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، انہوں نے سارے آباء و اجداد کے طور طریقے چھوڑ دیے جن لوگوں نے، اور اللہ کے علاوہ جن کو وہ پوجتے تھے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں، اسماعیل علیہ السلام ہوں، لات منات حبل ہوں، نیک لوگوں کی مورتیاں بھی تھیں، ان کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے. اللہ ہمارا رب ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، اور وہ تمہارا رب ہے. تمہیں کہہ رہا ہے کہ میرے بندو مجھے پکارو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں. ہر زبان کا جاننے والا ہی نہیں بلکہ ہر زبان کا خالق ہوں، دل کے وسوسے کو جانتا ہوں، ہر زبان کو جانتا ہوں. مجھے پکارو. تمہاری کوئی مصیبت ہو، کسی لمحے، رات کے 2 بجے 3 بجے، آپ نے دیکھا یہ جو مشکل مصیبتیں بھی آتی ہیں تو کوئی وقت نہیں دیکھتی ہیں، کسی ٹائم مشکل مصیبت آ سکتی. کہتے ہیں ایمرجنسی پڑ گئی، رات کو 2 بجے ہو گیا جی، لیکن ہمارا مالک اس وقت جاگ رہا ہوتا ہے. نہ نیند، نہ اونگ، نہ تھکن. تو صرف اس کا یہ مطالبہ ہے کہ مجھے اپنا معبود مانو، میں تمہارا رب ہوں، اور میرے علاوہ یہ دوسرے دروں کے اوپر ماتھے ٹیکتے ہو، سجدے کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، پکارتے ہو، پھر ان کی خوشامد کرتے ہو، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. مالک فرماتا ہے میں تمہارا رب تمہیں بتا رہا ہوں یہ بات، اور تمہیں کوئی اور نہیں بتائے گا. یہ میں بتا رہا ہوں، تجھے آج بتا رہا ہوں. اور قیامت والے دن جو کچھ تم کرتے ہو یہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے. پھر کیا بنے گا بتاؤ؟ دوسری جگہ کہا تمہارے دشمن بن جائیں گے. آج تمہیں غلط شیطان نے یہ مولت اس کو ملی ہوئی تھی، اس نے الٹی پٹی تمہیں پڑھائی، یہ تمہیں جہنمی بنانا چاہتا ہے. پوری دنیا کے اوپر یہ آج مسلمان ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے اس نقطے کو بھول گئے ہیں. اور آج دیکھیے جیسے بھولے ہیں، ان مسلمانوں کی سب سے زیادہ کیا درگت بنی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، ذلت اور خواری. اور رونا رویا جاتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ جناب کیا نام ہے، دھوکہ دیتے ہیں، یہ ملاوٹ کرتے ہیں، یہ وعدہ پورا نہیں کرتے. اس طرح کی چیزیں جتنی یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں یہ اسی شرک کی پیداوار ہیں. یہ آئیں سنیں، آپ بھی سنیں، ان کو بلائیں. چلیں اچھا، یہ سارے جتنے ہیں نا، یہ جتنی برائیاں ہیں ان کی ماں شرک ہے. شرک نے ان کو پیدا کیا ہے. اور ہمیں جناب یہ مسئلہ ہے کہ ہم ان بچوں کو چھوٹے چھوٹے پچونوں کے لیے اتنے پریشان ہوتے ہیں، اور جو شرک کہتے ہیں برے کو نہیں، برے کی ماں کو مارو جس نے برے جنم دیے، ہمارے یہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے. یہ ساری برائیوں کی جڑ، ساری برائیوں کی ماں یہ شرک ہے. جب یہ قوم اس چیز کو سمجھ جائے گی تو یقین کیجیے ایسی خیر دنیا کے اندر آئے گی، ایسی پیار محبتیں پیدا ہو جائیں گی، بھائی بھائی بن جائیں گے آپس میں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں برساؤں گا، رحمت کی بارشیں برساؤں گا، فصلیں اگاؤں گا، نہریں، تمہیں بیٹے اور تمہاری طاقت اور تمہاری فوجی قوت کے اندر بھی اضافہ ہوگا. ہر چیز اللہ نے وعدہ کیا ہے. دیکھو کہیں ڈرایا بھی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اتنی کچھ بتایا بھی ہے، سب پھر بھی نہیں اگر مان رہے ہو تو یاد رکھنا بات ختم نہیں ہو گئی. اگر بات نہیں مانو گے اور تمہاری موت آئے گی، مرنے کے ساتھ ہی تم آگ میں چلے جاؤ گے. بتاؤ ایسی کیسی خوفناک آگ ہے. یہ تنور آپ دیکھیں، یہ برداشت نہیں ہوتا ہے. اور بڑی بڑی یہ جو فیکٹریاں، یہ البا فیکٹری اور کراچی سٹیل مل فیکٹری، یہ جہاں پانی کی طرح یہ لوہا جا رہا ہوتا ہے پگھلا ہوا، جس چیز پر ڈالا جائے اس کو آگ لگا دیتا ہے.
یہ والا اس کو حمیم کہتے ہیں، تانبا ابلا ہوا، یہ اس وقت جہنمیوں کے منہ کے اندر ڈالا جائے گا، اندازہ لگائیے، کبھی سر پر ڈالا جائے گا، ہمیشہ اسی آگ کے اندر ابلتے رہیں گے، خون اور پیپ کی وادیاں ہوں گی، سمندر ہوں گے جس کے اندر ان کو غوطے لگائے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گلے کے اندر توق ڈال دیا جائے گا، فرشتے کی سیٹیں گے کبھی ایک وادی میں کبھی دوسری وادی میں، اور ساتھ ہی کہیں گے چکھ مزہ۔ یقین کیجیے یہ دعوت ہے، یہ ڈراوا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی سیاسی بات نہیں ہے آپ کے سامنے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، یہ توحید کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، اور اللہ کا حکم ہے تب میں یہاں آیا ہوں، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، یقین کیجیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم ان کو بات نہیں بتاؤ گے، ہر بندے کو، جو بھی اللہ کا بندہ جب بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ میرے دوسرے بندوں کو بتاؤ، کیونکہ اللہ مہربان ہے۔ اور شرک کے بارے میں کہا کہ اگر ماں باپ بھی تمہیں شرک کے لیے کہیں تو ان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ آؤ گے میرے پاس، جاؤ گے کہاں؟ تمہاری ساری کارنامہ زندگی کے اوپر سے پھیر دوں گا اگر ایمان کے معاملے میں تم نے کوتاہی کی۔ باقی ایمان اگر ٹھیک ہے، توحید صحیح ہے، شرک نہیں ہے، تو بڑے بڑے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا وعدہ کر دیا ہے، جن کو آج ہم روتے ہیں یہ گناہ کرتے ہیں، وہ یہ تو چھوٹے ہیں، پاپی نمبر 1، قاتل نمبر 1، چور نمبر 1، ڈاکو نمبر 1، وہ بھی آخر ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا سچا وعدہ ہے، اپنی سزا کاٹ کے۔ لیکن یہ تہجد گزار، یہ بڑا مفتی، یہ یا علی مدد کے نعرے لگانے والا، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والا، یا غوث کی دہائیاں دینے والا، ان کے واسطے وسیلے، بے حقے فلاں، بے حرمتے فلاں، اللہ نے کہا میرے نام ہے، ان کا واسطہ دو مجھے اگر پکارنا تو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، قرآن کی آیت اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے تم مجھے پکارو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یقین نہیں آتا ان کو، نہیں جی پنج تن پاک کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے، فلانے کے صدقے، فلانے کے صدقے، یعنی کوئی ایک دعا بھی آپ کو اس طرح قرآن میں نہیں ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے یہ سکھائی ہو، یا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہو، تو کون سے لے کے آئے ہو، کدھر سے لے کے آئے ہو، یہ دین بتاؤ نا، کہیں کہ اس کا سورس تو بتاؤ۔ اور آیتیں موجود ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، نبی علیہ السلام کی ساری دعائیں جتنی ہیں، چاہے خود مانگی ہوں، چاہے صحابہ کرام کو سکھائی ہوں، اسی طرح اللہم ربنا، ربنا سے شروع ہوتی ہے، میرے رب، اے میرے رب، اللہ سے دعائیں ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں اللہ سے ہیں، حتیٰ کہ جس کو ہم یہ درود اور یہ صلوات کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، یہ بھی دعا ہے توحید کی سب سے بڑی، ہم اللہ کو کہتے ہیں اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل فرما، برکتیں نازل فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے، پڑھنے والے کے اوپر 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، اس طرح اللہ خوش ہوتا ہے، کیوں؟ یہ توحید کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے، تو یقین کیجیے یہ معاملہ ہے۔ آج کا دور یہ فتنوں کا دور ہے، شرک کا دور ہے، طاغوت دندنا رہا ہے، تو ہم تو اللہ کے بندوں کو تلاش کر رہے ہیں، کوئی ہے اللہ کا بندہ؟ زیادہ جڑی یہ دلدل جو مچی ہوئی ہے، مثلا موبائل میں جو سب زنا کاریاں غلط بری چیز، یہ شرک کی وجہ سے ہے نا، جب اللہ کا ڈر نہیں پھر کس کی کو پرواہ ہے؟ جب اللہ کا ڈر نہیں ہے بتاؤ انسان سے وہ کیوں ڈرے گا؟ اور جب یہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا چیزیں ہیں یہاں، یہ کن کے پیچھے دوڑ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی خواتین آپ کے لیے وہاں رکھی ہوئی، تھوڑا انتظار تو کرو، حوریں جن کو کہتے ہیں، ایک دوپٹہ اگر دنیا میں لہرا دیا جائے، دنیا کی بدبو ختم ہو جائے، اپنے مومن بندوں کے لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی۔ اور اگر یہ بھی یقین نہیں آتا ہے پھر لگے رہو انہی چیزوں کے اندر، پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہت بڑے تندور میں سارے زانی جل رہے ہیں۔ سب سے بڑی فحاشی شرک ہے، بتاؤ، سب سے بڑی ذلت، سب سے بڑی توہین فحاشی، سب سے بڑا بدماش، سب سے بڑی بدماشی شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا، یہ تکبر ہے، اللہ کبھی معاف نہ کرے گا۔ میرے بھائی یہ مسئلہ پہلے، یہ مسئلہ ہے، پہلے یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ اس کو میں نے اشارہ بھی دیا کہ چلو کوئی نہیں، اپنی اپنی قسمت کی بات نہیں، کان تو موبائل، صحیح بات، موبائل تو اس نے ہٹایا ہی نہیں کان سے، ہاں اس نے یہ نہیں سوچا کہ یار دیکھیے آپ حدیث کی ہاں بات صحیح بات، آپ اپنے ایک فکس دن کر کے نا اس کو پھر یاد رکھیں اور لوگوں کو تھوڑی بہت دعوت دیں، 1 سے 2 3۔ میں یقین کرو جس کو بولتا نا وہ سن کے نا ادھر سے کوئی بات نہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا بتانا ہمارا فرض ہے، زبردستی ہمارا کام نہیں ہے۔ میں نے جب آپ نے بولا نا کہ نماز کے لیے مت بولو، میں پھر اس ٹائم پہ کیونکہ آدمی کی عزت ہوتی ہے نا، میں بندے کو نہیں، نماز کے لیے بولنے کی اس وجہ سے ضرورت نہیں ہے کہ جب ایمان ہی نہیں ہے، پہلے ایمان ہے، نبی علیہ السلام کی یہ سنت، یہ اللہ دیتا ہے جس کو توفیق، یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، یہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انک لا تہدی من احببت، اے نبی تو ہدایت نہیں دے سکتا اس کو جس سے آپ محبت کریں، محبت بھی کر رہے ہیں، ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ ابو طالب بھی مثال دیکھی، سگے چچا ہے، ہدایت نہیں ملی، اور دوسرے لوگ تھے۔ تیری اپنی مرضی ہے پڑھنی ہے